اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری وہ نعمت یاد رکھو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی اس وقت، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی اور شخص کے لیے جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ تب جب ایک آدمی کفر اور شرک کے ساتھ اوپر چلا گیا، تب وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تب جب آدمی کفر و شرک کے ساتھ چلا جائے۔ لیکن حالت اسلام میں ایک آدمی اوپر چلا جائے، پیچھے صدقات جاتے ہیں، نیک بیٹا دعا کرتا ہے، وہ پہنچتی ہے۔ اس کو سمجھیں، اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی کفر کے ساتھ چلا جائے۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تم لوگوں کو نجات دی فرعونیوں سے، جو تمہیں پہنچاتے تھے سخت عذاب، بڑا عذاب۔ وہ عذاب کیا تھا، آپ کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور آپ کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں آپ کے رب کی جانب سے آپ کے لیے بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا،
اس کے عبادت شروع کر دی۔ سامری نے جو بنایا تھا سونے سے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ پرانے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، توبہ کی قبولیت اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی آپ کا رشتہ دار آپ کو ذبح کرے گا۔ 70,000 افراد قتل ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ آپ دل میں نادم ہو گئے کہ فلانا گناہ میں نے کیوں کیا تھا، ہائے افسوس، دل میں معاف ہو گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا گویا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ شک مت کرو، جی مجھے پتہ کیسے چلے گا، تجھ پر وہی آئے گی، بس معاف ہو گیا نا گناہ۔ بلکہ اگلا اعلان اور خوشخبری، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جس سے آپ توبہ کریں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اس گناہ کو۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے؟ غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگیں گے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے در پر آ چکا ہے اور اپنے گناہوں کا اقراری ہے، حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل۔ اگر آپ معاف فرمائیں تو آپ اس کے اہل ہیں، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو مجھ پر کون رحم کرے گا؟ کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، اس کو دو گے، اس کی اولاد کو دو گے، وہ معلوم نہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کرو گے، یاد رکھو۔ اور اپنے آپ کو قتل کرو، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت کو خود ہم کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے، تب آپ پر یقین کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ حال یہ ہے، اور حال یہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، اور تم پر من اور سلوہ، بٹیر اور حلوہ، یہ ان کو ملتا تھا وادی تیہ میں، نازل کر دیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، فری میں۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اگر ہم شرک کفر گناہ کریں نقصان ہمارا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے
اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہا گیا کہ جہاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس علاقے کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے جابر لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور آپ کا رب لڑ کے آ جائے، علاقہ فتح کرو پھر ہم چلے جائیں گے۔ یہ ہے یہودی، ضالین، گمراہ۔ لیکن جنگ بدر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور اے انصار مدد کرو گے، اشارہ کیا، واضح نہیں فرمایا، اشارہ۔ تو انہیں کیا کہا انصار نے اور صحابہ نے؟ ہم یہودی نہیں ہیں کہ ان کے پیغمبر نے ان کو کہا جہاد کے لیے جاؤ، نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تمہارا رب اور آپ جائیں اور اس علاقے کو فتح کریں پھر ہم آ جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم صحابہ ہیں، لو امرتنا ان نخوض البحر لخضنا، اگر آپ کہیں سمندر میں چھلانگ مارو ہم سمندر میں چھلانگ مار دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک۔ تو ان کو کہا گیا جہاد کرو، انہوں نے انکار کیا، تو وادی تیہ میں اللہ نے ان کو بند کر دیا۔ صبح جاتے شام تک وہی جگہ ہوتی جہاں سے وہ روانہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں تھے، اس میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلے نبی آئے پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا بعضوں نے، لیکن وقت کے نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی، علاقہ دے دیا، جہاد سے تم نے انکار کیا، سزا مل گئی۔ اب اس طرح جاؤ، قولوا حطۃ نغفر لکم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، اور سر جھکا کے جاؤ۔ یہ کہا گیا نا، انہیں کام الٹا کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو کہا گیا کہ سجدے کی حالت میں جاؤ، سر جھکا کے جاؤ، اللہ کی نعمت کا اقرار اور عاجزی کے ساتھ جاؤ۔ فدخلوا علی استانہم، جس طرح بچے زمین کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے جاتے ہیں، اس طرح چلے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کو کہا گیا حطۃ، کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ انہیں کیا کہا پتہ ہے؟ حنطۃ، ہم کو گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ استغفر اللہ، کیوں گندم چاہیے؟ من اور سلوہ، بٹیر اور حلوہ، ہم کھا کھا کے تھک گئے جی، نئی چیز ہونی چاہیے، نیا ڈش ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ یہودی ہیں، خاص بات سنو، بعد میں بھول جاؤ گے۔ پاک رب نے پاک کلام میں 30 پاروں کو اتارا ہے، 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان سے بچنا ہے۔ سود خوری اور ہفتے کے دن عبادت نہ کرنا، ہم جمعے میں سستی کرتے ہیں، پہلی اذان کے بعد فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صحابہ فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہو گئے جمعے کے دن، آپ کو 24 پاکستان دے دی، اور ہم جاتے ہی نہیں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ رات کو ڈرامے فلمیں، فجر کی نماز میں امت غیر حاضر ہے، تنخواہوں میں برکت آ جائے گی، آٹے میں برکت آ جائے گی۔ برکت اللہ دیتا ہے، اللہ کو خوش کرو، اللہ سب کچھ دے دے گا۔ فرماتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے، بڑھاتا ہے اللہ۔ جو آدمی شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔
زمین میں فساد، بڑا فساد کفر، شرک، بدعت اور ظلم ہے۔ ہم لڑائی کو فساد بولتے ہیں صرف، شرک اور کفر اور بدعت سے بڑا فساد نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی، من اور سلوہ، بٹیر اور حلوہ، اس کو چھوڑ رہے ہو اور سبزی کھا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، مغضوب۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، قرآن، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بغیر الحق۔ ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا یہودیوں نے، اس لیے اللہ نے ہٹلر سے بھی ان کو مروایا، بخت نصر سے بھی مروایا، اور ہمیشہ مار ہی کھاتے ہیں۔ کیوں؟ سود خور، مشرک۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اگر ملاؤ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں اور صابئین ہیں، ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، کون؟ کلمہ پڑھنے والے، یہودی، نصارہ، صابئین، جو بھی ہیں، ان میں سے جتنے ایمان لے اللہ پر، تو اللہ پر ایمان یہی ہے نا کہ قرآن کو مانے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو نہیں مانتے نا، اور روز آخرت پر، اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہودی نصرانی بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے اللہ پر، تو یہ کتاب حق ہے جی، یہ اللہ کی کتاب ہے جی، تو اس پر ایمان لائیں گے تو تب۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ تو اسی قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ کافر ہے، تو کافر کے لیے تو جہنم ہے۔ اسی قرآن میں دونوں باتیں۔ تو صابئی، نصارہ، عیسائی، یہودی تب جنتی ہیں کہ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، تو کتاب اللہ کی ہے تو اس پر ایمان لائے تو تب۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد و پیمان لے لیا، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، پہاڑ ہٹ گیا نا، کا عصینا، ہم انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا
کہ تم دتکھارے ہوئے بندر بن جاؤ، کونو قردۃ خاسین، بندر بن گئے، کچھ زمانے تھے پھر مر گئے۔ مسلم شریف ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت۔ یہ غلط ہے کہ آج کل یہ بندر یہودی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ ختم ہو گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسلم شریف میں روایت ہے۔ دیکھو ان سے بندر بن گئے، کیوں؟ ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت تھی، پورے دن عبادت، مچھلیاں مت پکڑو، وہ تالاب میں لاتے تھے، اتوار کے دن پکڑتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ صرف پونے گھنٹہ جمعہ میں پہلی اذان کے بعد آ جاؤ، پہلی اذان کے بعد دکان کھولنا، دنیاوی کام کرنا بدکاری کی طرح گناہ کبیرہ ہے، اور کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ میں گھر والوں کو کہتا ہوں کہ دکان کسی کو نہ بھیجو جب پہلی اذان ہو جائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد اقصی مسجد ریلوے 7 نمبر اسکیم، ریلوے ہاسپٹل کے قریب، راولپنڈی، میں جب جمعے کی نماز کے لیے آتا ہوں 1 بجے 2 بجے جمعہ ہوتا ہے، مسجد فل، میرے آنے سے پہلے مسجد فل، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے کہ امام نہیں اور مسجد فل ہے۔ الحمدللہ جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے۔ تو مجھے میرے دوست یار مولوی صاحبان امام کہتے ہیں آپ نے لوگوں پر کیا دم کیا ہے، کیا چف کیا ہے کہ آپ سے پہلے سارے آ جاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں ان کو کہتا جب میں پڑھتا تھا 1994 تک، 84 تھا 94، 1984 تھا 94 بنیرو ٹاؤن میں نے پہلی صف قضا نہیں کی ہے 10 سال میں، وہاں بھی میں پہلی اذان کے بعد پہنچ جاتا تھا پہلی صف میں۔ ہمارے پاس مسجد ہوگی جلدی جائیں گے، اگر مسجد نہیں ہوگی تو ہم جلدی نہیں جائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرو سارے ساتھی، آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔